ناظرین، شکر ہے کہ اسرا کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ پاگل ان کی بہن نہیں بلکہ دراصل پاگل سلطان ہے، اور سلطان کا پاگل پن کھل کے سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اب سرور بھائی جب اسرا کو سلطان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کے گھر میں صاف پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ہماری بہن جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتی یہ یہیں پہ رہے گی، تو سلطان کو تو بہت فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر اسرا ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارے گھر کے خرچے کون پورے کرے گا، اور میں جو اتنی برانڈڈ چیزیں پہن کے آفس جاتا ہوں اور باہر کی لڑکیوں کو امپریس کرتا ہوں وہ سب بھی تو اسرا کے کریڈٹ کارڈ سے آتی ہیں۔ میں تو اسرا کو اپنے ہاتھوں سے کبھی جانے نہیں دے سکتا، تو وہ اب اسرا کے گھر والوں کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ شو کرائے گا کہ تم لوگوں کی بہن صرف نفسیاتی نہیں بلکہ اس میں ایک اور کمی بھی ہے، وہ کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ حالانکہ اسرا کے ہاں اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ سب سلطان کی وجہ سے ہے، سلطان خود ہی اپنی زندگی میں یہ جھنجھٹ نہیں پالنا چاہتا، ویسے بھی اسے بچوں کا شور شرابہ اور شرارتیں قطعاً پسند نہیں ہیں، لیکن اب وہ یہ سب الزام بھی اسرا کے سر لگانے کے لیے طلعت سے کہتا ہے کہ آپ اسرا کی ماں کو کال کر کے بتائیں کہ میری بیٹی خالہ کی تو اسرا سے بہت بعد میں شادی ہوئی ہے اور اس نے ہمیں خوشخبری سنا بھی دی ہے، اور ہماری بھی بہت خواہش ہے دادا دادی بننے کی، سلطان کے بچوں کو دیکھنے کی، لیکن اسرا تو ہمیں اولاد کی خوشی بھی نہیں دے سکی۔ اب اسرا کی ماں اپنی بہو علیزے اور سرور کے سامنے جب سلطان کی ماں کی یہ بات رکھتی ہے تو علیزے کو تو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہے امی آپ نے اسرا کی حالت دیکھی ہے کہ اب ہم اسے بچے کے لیے پریشرائز کریں، ہمیں سب سے پہلے علیزے کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، مجھے وہ کہیں سے بھی خوش نظر نہیں آ رہی۔ اور سرور بھی اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ پلیز پرانے زمانے کے طور طریقے چھوڑ دیں، آج زمانہ چینج ہو چکا ہے، ضروری نہیں کہ لڑکی کا سسرال جیسا بھی ہو اس نے ہر حال میں وہاں گزارا کرنا ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنی چاہیے، اور میں نے بہت اچھی سائیکائٹرسٹ سے اسرا کے لیے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، ہم آج ہی اسرا کو وہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اب جناب سائیکائٹرسٹ جب اسرا کی اسیسمنٹ کرتی ہے تو اسے بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاگل یہ لڑکی نہیں بلکہ پاگل وہ شخص ہے جس کے ساتھ یہ زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ وہ شخص نارسسسٹک پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ سپیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہے اور اپنی بیوی کو انفیریورٹی کا شکار کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرا کے گھر والوں کو بلا کے کہتی ہے کہ میں حیرت زدہ ہوں کہ اتنے ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے اسرا کو کس طرح سے اگنور کیے رکھا، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اسرا جس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے وہ سائیکو پیشنٹ ہے، اور اس نے اسرا کو بھی ذہنی مریض بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب علیزے تو یہ سن کے شدید پریشان ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کا ریورس ممکن ہے، کیا اسرا پہلے جیسی ہو سکتی ہے؟ اگر اس ڈیمیج کا کوئی ریورسل ہے تو پلیز ہمیں بتائیں۔ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، جتنا جلدی پاسبل ہو اسرا کو اس شخص سے دور کر دیا جائے، کیونکہ یہ اب کچھ دن مزید اس شخص کے ساتھ رہی تو مجھے یہی ڈر ہے کہ کہیں اس کا ذہنی مرض اتنا نہ بڑھا دے وہ آدمی کہ اسے آپ کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروانا پڑے۔ اسرا کی ماں اور علیزے تو کافی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسرا سلطان کو کس قدر چاہتی ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اس کے دل سے سلطان کی محبت نہیں نکال سکتے، اور اسرا کسی طور نہیں مانے گی کہ وہ سلطان سے دور رہے۔ لیکن ڈاکٹر انہیں سمجھاتی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، ویل آف ہیں، آپ لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی بیٹی کی زندگی کے لیے اس کے دل سے زیادہ اس کی دماغی صحت امپورٹنٹ ہے۔ اب دوسری طرف سلطان چونکہ فکر مند ہو چکا ہے کہ اسرا گئی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کریڈٹ کارڈ بھی جا چکا ہے، اور یہی پریشانی سلطان کے گھر والوں کو بھی، خاص طور پہ اس کے فادر کو ہے۔ تو اس کا فادر سلطان کو پھوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سلطان، اسرا کے گھر والوں کو یہ نخرے سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو تمہاری مہربانی ہے کہ تمہارے جیسے مسٹر پرفیکٹ نے ان کی ایوریج سی دکھنے والی نفسیاتی بہن سے شادی کی ہے۔
سلطان مزید چوڑا ہو جاتا ہے، اسے اپنے باپ کی یہ تعریفیں تو ہمیشہ سے ہی پسند ہیں، لیکن اس کے باپ کو بھی پتہ ہے کہ سلطان سے کوئی بات منوانی ہو تو پہلے اسے پھوت دینا پڑتی ہے، اس لیے اب وہ اصل مقصد کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے لیکن میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے، تھوڑی سی کوشش تمہیں بھی کرنی چاہیے، تھوڑی سی ایفرٹ ڈالو تم۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ گھر بگڑے نہیں، دیکھو نا اچھا چل رہا ہے سب، میرا مطلب میوہ یعنی کہ پیسہ آتا رہے تو اچھا ہے نا۔ تو اس میں تو طلعت بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، بھائی ظاہر ہے کہ ایک بہو جو اپنے ساتھ کریڈٹ کارڈ اور اتنا کچھ لے کے آئی ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کی دن رات خدمت بھی کرتی ہے، بھلا ایسی لڑکی اس گھمنڈی سلطان کو پھر کہاں مل سکے گی؟ تو طلعت بھی سلطان پہ چڑھائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور آپ خود سوچیں کہ اتنے تو نخرے ہیں اس لڑکے کے، بھلا اسے کوئی اور لڑکی کہاں منہ لگائے گی؟ جس پہ سلطان بھڑک اٹھتا ہے اور اپنی سٹیپ مدر سے کہتا ہے کہ آپ بھول رہی ہیں، میرا نام سلطان ہے، لوگ ترستے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ تو سلطان کے فادر کہتے ہیں کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اسرا کو واپس لے آؤ، آخر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو ساری گیم ہی سورس کی اور پاور کی ہے۔ اسرا کی فیملی اتنی پاورفل ہے کہ اس کی وجہ سے تم خود ہی دیکھ لو ہماری خالہ کا کتنا اچھا رشتہ ہو گیا، اب جاؤ اپنے سسرال والوں پہ ذرا روب ڈالو اور اسرا کو واپس لے کر آؤ۔ سلطان یہ سب سننے کے لیے نکل پڑتا ہے اسرا کو لینے، لیکن جب اپنے ان لاز پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا وہ پروٹوکول ہے ہی نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اسے تو بہت غصہ آتا ہے اور بڑا غرور سے چلتا ہوا جب اندر جاتا ہے تو گھر والے اسے زیادہ لفٹ نہیں کراتے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں اسرا کو لینے آیا ہوں تو سرور بھائی صاف انکار کر دیتے ہیں کہ فی الحال اسرا تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اب سلطان اپنے گھٹیا پنے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود رشتہ بھیجا تھا اور اب آپ لوگ یہ نخرے دکھا رہے ہیں۔ سرور بھائی کا پارا تو یہ سن کے ہائی ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بکواس بند کرو اپنی، اور پہلے رشتہ بھیجنے کا تانا مت دو، رشتہ ہم نے اپنی بہن کی خوشی کے لیے بھیجا تھا، اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ یہ سننے کی دیر ہے کہ سلطان کا سارا پاگل پن نکل کے باہر آ جاتا ہے اور وہ سرور بھائی کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں تانا نہ دوں؟ ارے تانا دینے پر تو مجبور ہی آپ لوگوں نے کیا ہے، اس مقام پہ اس پوائنٹ پہ آپ سب لوگ مجھے لے کر آئے ہیں۔ اور اس قدر غصے میں آ جاتا ہے کہ لفظ بھی اس کے منہ سے ٹھیک سے نہیں نکل رہے ہوتے، لیکن سرور بھائی کو اپنے الٹے پلٹے الفاظ میں غصے سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو شکر انداز ہونا چاہیے میرا کہ میں نے آپ لوگوں کی اس نفسیاتی بہن سے شادی کی، اپنی پاگل بہن خود سے سنبھلی نہیں تو تھوپ دی آپ لوگوں نے میرے سر پہ۔ پھر بھی میں نے آپ لوگوں کو کچھ کہا؟ کبھی آ کے آپ لوگوں سے شکایت کی؟ کبھی آ کے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کی نفسیاتی بہن کی کیا کیا حرکتیں میں فیس کر رہا ہوں؟ سب کچھ اکیلے برداشت کیا میں نے۔ علیزے سے تو سب برداشت نہیں ہوتا، وہ صاف طور پہ سلطان سے کہہ دیتی ہے کہ ہم تو تمہارے کہنے پہ اسرا کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہے کہ جسے دماغی بیماری ہے علاج تو اس کا ہونا چاہیے، یعنی کہ تمہارا۔ اور سلطان سچ میں پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے گا، کبھی اپنے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھے گا، کبھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ سرور بھائی کہیں گے کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو اس لیے دفع ہو جاؤ، لیکن سلطان سامنے کھڑی ڈری ہوئی سہمی ہوئی اسرا کو زبردستی کھینچے گا اور کہے گا کہ یہ میری منکوحہ ہے اور اس پر میرا پورا حق ہے، اور اگر میں اسے اجازت نہیں دیتا یہاں رہنے کی تو یہ یہاں نہیں رہ سکتی، اور اسرا کو زبردستی کھینچ کے باہر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ سب گھر والے پریشان ہو جائیں گے، سلطان کو اسرا کو اس طرح کھینچنے سے منع کریں گے۔ اسی کھینچا تانی میں اسرا زور سے زمین پر گرے گی اور یہیں پر سرور بھائی کی برداشت جواب دے جائے گی۔ وہ گارڈز کو بلوا کے سلطان کو زبردستی گھر سے باہر بھجوا دیں گے اور جاتے جاتے سلطان کہے گا کہ آپ لوگوں نے میری جو بے عزتی کی ہے نا، اس کا بدلہ تو میں آپ لوگوں سے ضرور لوں گا۔ اب پتہ نہیں سلطان ان سب کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن سرور بھائی بھی کوئی عام انسان نہیں، ان کی بھی بہت سورسز ہیں، یقیناً وہ اس جیسے سائیکو انسان کو مزہ تو ضرور چکھائیں گے۔
تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلطان کو اب سزا ملنے والی ہے، یا پھر سلطان پھر سے اسرا کے ساتھ کچھ ایسا سائیکلوجیکل گیم کھیلے گا کہ بیچاری اسرا ہی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔